آج ہم پاکستان میں صنفی تشدد یعنی جینڈر بیسڈ وائلنس یا GBV اس پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے، اور یہ معلومات ہم نے لی ہے ایک دستاویز سے gbvlawcastpakistan.pdf۔ تو بنیادی طور پر GBV کیا ہے؟ مطلب کسی کے خلاف تشدد اس کی جنس کی وجہ سے۔ اس میں جسمانی، جنسی، جذباتی، نفسیاتی ہر طرح کا تشدد آ جاتا ہے، اور زیادہ تر نشانہ بنتی ہیں خواتین اور لڑکیاں۔ لیکن ایسا نہیں کہ صرف وہی، مرد، لڑکے، LGBTQ+ افراد وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری توجہ رہے گی پاکستان پینل کوڈ یعنی PPC اور ضابطہ فوجداری CRPC، ان میں جو نئی ترامیم ہوئی ہیں ان پر، اور ساتھ میں پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس PCPS اس کا کیا کردار ہے۔ تو دیکھتے ہیں ان قوانین میں کیا بدلا ہے۔ جی، اور یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہے کہ یہ جو قانونی تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ زمین پر مطلب عملی طور پر کیسے اثر ڈال رہی ہیں۔ جیسے آپ نے PPC کا ذکر کیا تو اس میں 2016 کا وہ کرمنل لا ترمیمی ایکٹ ریپ والا، اور پھر 2021 کا اینٹی ریپ ایکٹ، یہ بہت اہم ہے۔ ان کے ذریعے نہ ریپ اور جنسی زیادتی کے خلاف قوانین کو کافی آپ کہہ لیں مضبوط کیا گیا ہے۔ مضبوط؟ اچھا، مطلب کس طرح سے؟ کوئی خاص بات؟ بالکل، ایک تو سزائیں سخت ہوئی ہیں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمر قید کی سزا میں کسی قسم کی کمی یا معافی، جسے ریمیشن کہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ مقصد یہی ہے کہ سزا کی سنگینی برقرار رہے۔ اور ایک اور چیز، اگر سرکاری اہلکار تفتیش میں یا کارروائی میں لاپرواہی دکھائیں تو ان کے لیے بھی سزا ہے، احتساب کے لیے۔ صحیح، یہ تو سزاؤں کی بات ہوئی۔ اچھا، CRPC میں بھی کچھ ہوا ہے ضابطہ فوجداری میں؟ جی ہاں، دستاویز میں ذکر ہے کہ ضابطہ فوجداری CRPC اس میں 2025 کے ایک ترمیمی بل کی بات ہے، ابھی شاید مجوزہ ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ جو جنسی زیادتی اور ریپ کے جرائم ہیں نا، ان کی تفتیش اور ٹرائل مطلب مقدمے کا پورا عمل اس کو بہتر بنایا جائے۔ یہ تو وفاقی سطح کی بات ہو گئی۔ پنجاب نے بھی تو اپنا قانون بنایا ہے نا اس حوالے سے؟ یقیناً، پنجاب نے بلکہ اس میں پہل کی۔ 2016 میں ہی پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ نافذ کر دیا تھا۔ یہ قانون خاص طور پر جو گھریلو تشدد ہے یا صنفی تشدد، اس کے متاثرین کو تحفظ دیتا ہے۔ مالی مدد، رہنے کی جگہ، اس طرح کے احکامات عدالت دے سکتی ہے۔ اچھا، اور اسی قانون کے تحت وہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز VAWCs وہ بھی قائم ہوئے ہیں۔ او ہاں، VAWCs یہ کیا ہے؟ کیسے کام کرتے ہیں یہ؟ دیکھیے، یہ ایک بہت اہم قدم تھا۔ ان کا تصور ہے ون سٹاپ شاپ کا، یعنی متاثرہ خاتون کو ایک ہی جگہ پر ساری مدد مل جائے، پولیس رپورٹ سے لے کر طبی امداد، قانونی مشورہ، نفسیاتی مدد، سب کچھ ایک چھت کے نیچے، تاکہ انہیں مختلف دفتروں کے چکر نہ لگانے پڑے۔ یہ تو بہت اچھا اقدام لگتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی متاثرین کی مدد کی بات، لیکن ان قوانین پر عمل درآمد کروانا، کیسز کو عدالت تک لے جانا، اس میں پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس یعنی PCPS ان کا کیا کردار ہے؟ یہ ادارہ کب بنا تھا؟ جی، PCPS جو ہے پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس، یہ 2006 میں بنی تھی، اور یہ ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس کا بنیادی کام ہے کہ پنجاب میں جو فوجداری مقدمات ہیں ان کی پیروی مؤثر، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے ہو، اور اس میں GBV کے کیسز بھی شامل ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب اس کے سربراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ پولیس سے الگ کیسے ہے؟ کیا یہ خود تفتیش کرتے ہیں؟ نہیں، تفتیش پولیس ہی کرتی ہے۔ ان کا کام تفتیش کرنا نہیں، بلکہ آپ کہہ لیں تفتیش کی قانونی نگرانی کرنا ہے۔ یہ FIR دیکھتے ہیں، تفتیش کیسے ہو رہی ہے اس پر نظر رکھتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو پولیس کو قانونی ہدایات دیتے ہیں تاکہ کیس مضبوط بنے۔ اچھا، خاص طور پر GBV کیسز میں یہ یقینی بناتے ہیں کہ الزام صحیح لگے، شواہد ٹھیک سے جمع ہوں تاکہ سزا کی شرح بہتر ہو۔ دستاویز میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں کم عمری کی شادیوں کے خلاف اور جو نابالغوں سے ریپ اور اغوا کے کیسز ہیں ان میں پولیس اور مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، نفاذ کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں GBV سے نپٹنے کے لیے قانونی ڈھانچہ تو کافی مضبوط کیا گیا ہے، قوانین بھی سخت ہوئے ہیں، اور PCPS جیسے ادارے بھی ہیں جو ان کے نفاذ کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ قوانین، یہ ادارے، یہ سب کاغذ پر تو بہت اچھے لگتے ہیں، اور یہ اہم پیش رفت بھی ہے،
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل چیلنج وہ ہمیشہ نفاذ کا ہوتا ہے۔ ان قوانین کا زمین پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا یہ واقعی متاثرین تک پہنچ رہے ہیں؟ معاشرے میں ان کے بارے میں کتنی آگاہی ہے؟ یہ اصل سوالات ہیں۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں آتی ہے، وہ VAWCs والی بات۔ دستاویز کہتی ہے کہ یہ ون سٹاپ شاپ ہیں، تمام خدمات ایک جگہ۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ماڈل واقعی مؤثر ہے؟ کیا یہ متاثرین کی تمام بعض اوقات بہت پیچیدہ ضروریات کو پورا کر پا رہا ہے، یا اس نظام میں ابھی مزید بہتری، مزید وسعت کی گنجائش ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس بیان میں انصاف، مساوات اور حقوق کے تحفظ کی وکالت پر زور تو دیا گیا ہے۔ جی، دیا گیا۔ لیکن غور طلب نکتہ یہ ہے کہ محض بہتر قوانین یا بہتر سمجھ بوجھ سے آگے بڑھ کے وہ کون سے ٹھوس، عملی، انفرادی یا اجتماعی اقدامات ہو سکتے ہیں؟ عملی اقدامات۔ جی، چھوٹے ہوں یا بڑے، جو حقیقت میں اس منصفانہ معاشرے کے قیام میں مددگار ثابت ہوں جس کا تصور اس بیان میں پیش کیا گیا ہے۔ مطلب وہ کون سے قدم ہیں جو صرف باتوں سے نکل کر زمین پر نظر آئیں؟ بالکل، یہ سوال سامعین کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ اس پر غور کریں کہ آگاہی سے آگے کا سفر کیا ہے، وہ عملی اقدامات کیا ہیں۔